یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مکمل اور مستند کہانی ہے، صرف قرآن و صحیح احادیث اور معتبر سیرت کی روایات پر مبنی، بغیر کسی افسانہ، مبالغہ یا غیر ثابت تفصیل کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش کی مکمل داستان، اردو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق فارس ایران سے تھا۔ وہ ایک معزز اور مالدار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آتش پرست زرتشتی تھے اور اپنے دین کے سخت پابند تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے آگ کی پوجا کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور انہیں مقدس آگ کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی تاکہ وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ لیکن سلمان رضی اللہ عنہ کا دل اس عبادت سے مطمئن نہ تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جو خود انسان جلائے وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے والد کے کسی کام سے سفر پر نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک عیسائی عبادت گاہ سے دعا کی آواز سنی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور ان کی عبادت کو غور سے دیکھا۔ اس عبادت نے سلمان رضی اللہ عنہ کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ دین آتش پرستی سے بہتر اور حق کے زیادہ قریب ہے۔ جب سلمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنے والد کو بتائی تو وہ سخت ناراض ہو گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا بیٹا دین آباد چھوڑ دے گا، چنانچہ انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں قید کر دیا۔ لیکن حق کی جستجو سلمان رضی اللہ عنہ کے دل سے نہ نکلی۔ کسی طرح سلمان رضی اللہ عنہ قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ شام پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک عیسائی عالم کی خدمت اختیار کی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دنیا پرست ہے تو اس سے دل ہٹ گیا۔ بعد میں انہوں نے دوسرے نیک اور سچے علماء کی صحبت اختیار کی اور ایک کے بعد دوسرے عالم کے پاس رہے، یہاں تک کہ وہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخرکار ایک نیک عالم کے پاس پہنچے جو واقعی حق پر تھا۔ جب اس عالم کی وفات کا وقت آیا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عالم نے کہا، اب زمین پر کوئی ایسا نہیں جس پر میں تمہیں بھیج سکوں، لیکن آخری نبی کا زمانہ قریب ہے۔ وہ عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوں گے، دینی ابراہیم علیہ السلام پر ہوں گے۔ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ سن کر سلمان رضی اللہ عنہ نے عرب کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا اور سلمان رضی اللہ عنہ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ یوں وہ مدینہ پہنچے اور ایک یہودی کے غلام بن گئے۔ غلامی کے باوجود ان کے دل میں امید زندہ تھی، کیونکہ وہ اس سرزمین کے قریب آ چکے تھے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے نشانیاں پرکھیں۔ انہوں نے صدقہ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھایا، پھر ہدیہ پیش کیا تو قبول فرمایا۔ آخرکار سلمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی۔ یہ دیکھ کر سلمان رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کو محبت سے قبول فرمایا۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد سے سلمان رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر سلمان رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو فارسی جنگی حکمت عملی تھی، اور یہی حکمت مسلمانوں کی فتح کا سبب بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہم میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ مسند احمد معنی کے اعتبار سے صحیح۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے کہ جو انسان سچے دل سے حق کی تلاش کرے، اللہ تعالی اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم یا سرزمین سے تعلق رکھتا ہو۔